الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائق صد احترام طلاب العلم، علماء کرام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور وہ تمام ناظرین جو آج کی اس خصوصی نشست میں ARYQ TV کی وساطت سے پوری دنیا سے آج کی اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم احبہ، گزشتہ نشست میں ہم نے حج بیت اللہ کی اہمیت پر کلام کرتے ہوئے حج بیت اللہ کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی 5 بنیادی اور ضروری مقاصد پر کلام کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا ضروری اور بنیادی مقصد حفظ النفس ہے. اس کے علاوہ حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال اور حفظ الدین، ان 5 ضروری مقاصد پر ہم نے گزشتہ نشست میں تفصیل سے کلام کیا. اور اس کے علاوہ چند اصطلاحات سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ جب کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کے جواب پر چند اصطلاحات شریعت مطہرہ نے ہمیں دی ہیں. پہلی اصطلاح کو علت کہتے ہیں، پھر علت پر سوال کیا جائے تو حکم شرعی کہتے ہیں، حکم شرعی پر سوال کیا جائے تو اس کا جو جواب دیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، پھر ایک مرتبہ کہوں، پہلے کیا ہے؟ علت ہے، علت کے بعد کیا ہے؟ حکم ہے، حکم کے بعد کیا ہے؟ اونچا کہیں نا، مقصد حل نہیں ہو رہا. میں پھر پوچھتا ہوں، شریعت مطہرہ کے پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ علت. علت کے بعد پھر کیا ہے؟ حکم. حکم کے بعد کیا ہے؟ مقصد. مقصد کے بعد کیا ہے؟ مصلحہ. ماشاءاللہ. مصلحہ کے بعد پھر قیمہ، قیم اخلاقیہ، پھر قیم اخلاقیہ کے بعد فلسفہ، اور فلسفہ کے بعد پھر ایمان ہے، ایمان. تو یہ چند اصطلاحات تھیں، میں نے اس پر تفصیل سے کلام کیا، کچھ مثالیں بھی پیش کی تھی، کچھ ایگزامپل بھی پیش کیے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ دور حاضر میں کچھ نام نہاد مجتہدین ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو شریعت مطہرہ کی ان اصطلاحات کو خلط ملط کرتے ہوئے احکام اسلام کو حکمتوں کی بنیاد پر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علت کیا ہے، احکام بدلتے ہیں تو علت کی بنیاد پر بدلتے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم. احکام کا دور و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا. لیکن کہیں اگر آپ مقصد کو بیان کرتے ہوئے علت مراد لے رہے ہیں، حکمت بیان کر کے فلسفہ مراد لے رہے ہیں، حکم بیان کر کے آپ مصلحت بیان مراد لے رہے ہیں، تو اس سے کافی مسائل میں آپ غلطی کا ارتکاب کریں گے، اور پھر جو نتائج اخذ کریں گے ان میں بھی خطا ہو سکتی ہے. لہٰذا ان اصطلاحات کو سمجھنا، ان کے فرق کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. اس پر ہم نے مثالیں پیش کی تھی اور بہت بے شمار مثالوں سے ہم نے اس موضوع کو واضح کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے عبادت کے مفہوم پر تفصیلی کلام کیا تھا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا فلسفہ کیا ہے. اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی ذات کو مستحق عبادت جانتے ہوئے، واجب الوجود مانتے ہوئے، انتہائے تذلل اور غایت تعظیم، یہ عبادت ہے. اور عبادت کے حوالے سے پھر تفصیلی کلام کیا کہ آپ کے باطن میں کچھ کیفیات ہیں، جب وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جب انسان اپنی ذات کے حوالے سے حساس ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب پروردگار عالم خلاق کائنات ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی صفات غیر معمولی ہیں، اور وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے تو اس کی روح اس عظیم بارگاہ میں جھک جاتی ہے. اس کی روح میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہی کیفیات درجہ کمال تک پہنچتی ہیں تو یہ خارج میں ظہور کی اسالیب اختیار کر لیتی ہیں، اور جب یہی داخلی کیفیات خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں تو انہیں عبادت کہا جاتا ہے. پھر اس عبادت کے تصور پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا. پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ اور بندے کے مابین ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، عبد اور معبود کے مابین ایک تعلق ہے. پھر ان تعلقات کی قسمیں بیان کی تھی کہ بندے اور رب کے مابین جو تعلق ہے مختلف قسموں پر منقسم ہوتا ہے. ایک تعلق اطاعت ہے، ایک تعلق محبت ہے،
ایک تعلق عبادت ہے اور ایک تعلق حمایت کہلاتا ہے۔ مختلف تعلقات پر بھی ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حج کس تعلق کو کہتے ہیں۔ حج ایک عبد اور معبود کے مابین ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار ہے، اسے حج کہا جاتا ہے۔ پھر حج کی مختلف کیفیات پر کلام کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حج اور نماز میں ایک لطیف فرق ہے۔ نماز خادمانہ اطاعت ہے اور حج عاشقانہ اطاعت ہے، اور اس خادمانہ اطاعت اور عاشقانہ اطاعت کے مابین فرق کو بھی ہم نے واضح کیا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا قرآن کریم کی اسی آیت کی روشنی میں، جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، کہ اللہ جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کہ ہے ابراہیم، آپ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے دعوت دیں، آپ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلائیں۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا کہ 4000 سال بیت گئے، 4000 سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ صدا لگائی تھی، آواز بلند کی تھی، وہ اذان دی تھی، اور ان کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے 4000 سال بیت گئے۔ حج کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ بڑی بڑی دنیا میں تبدیلیاں آتی رہیں، حکومتیں بدلتی رہیں، بادشاہتیں بدلتی رہیں، سلطنتیں بدلتی رہیں، سیلاب آتے رہے، زلزلے آتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، سول وارز ہوتے رہے، دنیا کا نظام بدلتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، ایک بات نہیں ہوئی، حج کا ناغہ نہیں ہوا۔ 4000 سال سے حج کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، کبھی حج کے سلسلے میں انقطاع نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے اس پیارے کی آواز پر جن روحوں نے اس وقت لبیک کہا تھا، حج کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اس پر ہم نے پھر تفصیل سے کلام کیا، اور پھر مزید اصطلاحات کو ہم نے واضح کیا۔ اس کے علاوہ حج کے فضائل پر کلام کیا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حج کی فضیلت سے آپ کو آگاہ کیا کہ حج کی فضیلت کیا ہے اور حج کے فوائد کیا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک فائدہ آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تمہیں کسی ایسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے، مفلسی کو دور کر دے۔ تو صحابہ کرام نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرے کرو۔ یعنی حج نہ صرف اخروی مال دیتا ہے، اخروی فائدے دیتا ہے، دنیا میں بھی آپ کو حج امیر کر دیتا ہے۔ حج کے نہ صرف اخروی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں کہ غربت کو دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امیر بنا دیتا ہے۔ حج کے فوائد میں سے اسی طرح بے شمار فوائد پر ہم نے کلام کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حج کریں، عمرے کریں، لیکن اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اگر آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مفلسی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں اور ان غریبوں کی مدد نہیں کرتے، تو بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ حج اور غریبوں کی مدد اور خدمت خلق بجا لاتے ہوئے اس بیلنس کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حج بھی قبول فرمائے گا، حج کی برکات بھی ملیں گی اور خدمت خلق کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ ہم نے یہ بتایا تھا جب انسان کچھ داخلی کیفیات محسوس کرتا ہے تو انسان کی روح اللہ کی شانوں، اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی بلند و بالا اور عرفہ والا شانوں کے گرد گویا کہ گھوم رہی ہوتی ہے، وجد کر رہی ہوتی ہے، جس طرح ایک پروانہ ایک شمع کے گرد گھومتا ہے، رقص کر رہا ہوتا ہے۔ جب جسم دیکھتا ہے کہ میری باطنی کیفیت ایسی بن چکی ہے، میری روح اب اللہ کی عظیم شانوں کے گرد گھوم رہی ہے، تو جسم بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے گرد طواف کروں، کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ میرا تو کوئی جسم نہیں، تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتے، میں نے تمہیں یہ کعبۃ اللہ دیا ہے، اپنا گھر دیا ہے، تم اس گھر سے محبت کا اظہار کر لو۔ یعنی جو کیفیت تمہاری روح کی ہے، اس کیفیت کا، اس داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور یوں ہوتا ہے کہ انسان کا جسم پھر کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتا ہے۔ یعنی اس حج کی عبادت یا جنرلی مطلقاً عبادت کسے کہتے ہیں؟ داخلی کیفیات کا خارج میں ظہور پذیر ہونا۔ اب یہاں ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ وسوسہ یہ ہے کہ میری داخلی کیفیات تو ایسی بنی ہی نہیں ہے، میری روح تو کچھ محسوس کرتی ہی نہیں ہے، میری باطنی کیفیت ایسی ہے ہی نہیں، بھائی میرا جی ہی نہیں چاہتا حج کرنے کا، میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا۔ جب میری داخلی کیفیت ایسی نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں کہ انسان جب کچھ داخلی کیفیات محسوس کرتا ہے، انسان کی روح جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور یہی کیفیت جب درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو یہ خارج میں ظہور کے راستے تلاش کرتی ہے، یہ خارج میں ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن چاہتی ہے۔ لیکن جب میری باطنی کیفیت ایسی بنی ہی نہیں،
تو مجھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، مجھے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ جب میرا جی ہی نہیں چاہتا، دل ہی نہیں کرتا، تو مجھے حج پر جانے سے کیا ملے گا؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادت ہے ہی یہی کہ داخلی کیفیات خارج میں ظہور کے راستے تلاش کرتی ہیں، تو جب داخلی کیفیات بنی ہی نہیں تو پھر جسم کا حج کرنا یا نماز پڑھنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو محترم احبہ یاد رکھیے، یہ امر مسلم ہے کہ اللہ جل وعلا ہماری روح کا بھی خالق ہے اور اللہ جل وعلا ہمارے جسم کا بھی خالق ہے، اور اللہ کا ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں پر حق خالقیت ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح انسان کی داخلی کیفیات خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، داخلی کیفیات خارج پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح خارجی کیفیات داخل پر بھی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جو مثال پیش کی تھی آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ماں کو ایک بچے پر لاڈ آتا ہے، پیار آتا ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں یہ تمنائیں مچلتی ہیں، آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں اسے سینے سے لگا لوں، محبت کا اظہار کروں، پیار کروں، لاڈ کروں، تو اسے چومتی ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ہے جو چومنے کی صورت میں خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ باطنی کیفیت محبت کے اظہار کی صورت میں، چومنے کی صورت میں پھر اسے پیارے پیارے ناموں سے بلاتی ہے، میرا لاڈلا، میرا جگر، میری آنکھوں کا تارا، میرے دل کا سہارا۔ یہ جو محبت پر ٹائٹلز دیتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ داخل کی کیفیت ہے، خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال دی تھی۔ ایک یہ مثال دی تھی آپ کو کہ داخلی کیفیات خارج میں ظہور پذیر کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان خوشی محسوس کرتا ہے، دل میں ایک خوشی، مسرت اور انبساط کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ خوشی جب درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے، انسان مسکراتا ہے۔ داخلی کیفیت خارج میں یوں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ انسان پریشان ہے تو یہ پریشانی، یہ غم کی کیفیت، یہ کیا ہے؟ یہ باطنی کیفیت ہے، یہ داخلی کیفیت ہے۔ یہی داخلی کیفیت جب درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو انسان کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ داخلی کیفیت جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان روتا ہے۔ اسی طرح انسان کی باطنی کیفیت کیا ہے؟ روح عبادت کا مزہ اور سکون حاصل کرتی ہے، روح عبادت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ جب یہی کیفیت درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو انسان کے جسم کو جھکنے اور سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس بات کی تو وضاحت ہوگی، داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی میری روح تو کچھ محسوس ہی نہیں کرتی، میرا دل تو کچھ محسوس ہی نہیں کرتا، تو اب جو ظاہر ہوگی وہ دل کی کیفیت تو نہیں ہوگی، وہ باطن کی کیفیت تو نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، جس طرح داخلی کیفیت خارج پر اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح جسم کی خارجی کیفیات بھی داخل پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یعنی اگر دل میں خوشی ہے تو دل کی یہ خوشی خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے نا۔ دل میں انسان خوش ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ایک اچھا خطاب ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، تو یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر کیسے ہوگی؟ آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دے گی، آپ مسکرائیں گے نا۔ اگر آپ غمگین ہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، تو یہ باطنی کیفیت خارج میں یوں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لیکن محترم احبہ، اگر آپ دل میں خوشی محسوس نہیں کر رہے، آپ کا باطن خوش نہیں ہے، داخلی کیفیت خوشی اور انبساط والی نہیں ہے، تو آپ مسکرانا شروع کر دیں، بس مسکرائیں، وہ مسکرانا آپ کے دل کو خوش کر دے گا۔ ہاں؟ یعنی اگر آپ کا باطن خوش نہیں ہے تو خارجی کیفیت ایسی بنا لیں، کیونکہ جو داخلی کیفیت ہے وہ خارج میں بھی اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح جو خارجی کیفیت ہے وہ داخل میں بھی اثرات مرتب کرتی ہے۔ باطن خارج پر اثرات مرتب کرتا ہے اور خارج باطن پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے کلام کیا تھا۔ یعنی اگر آپ خوش نہیں ہیں، یہ غالباً آج سے 2 سال قبل ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف، خوشحال زندگی گزارنے کے پریکٹیکل میتھڈز میں ہم نے اس پر کلام کیا تھا۔ اگر آپ سفر پر ہیں، گاڑی میں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بہت زیادہ ازدحام ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، بھائی یہ ازدحام کب ختم ہوگا، یہ بہت زیادہ ٹریفک ہے، تو غصے کی حالت میں اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو آپ ایک آرٹیفیشل اسمائل، ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لیں۔ دل خوش نہیں ہے، آپ مسکرائیں۔ تو جس طرح داخلی کیفیت خارج میں اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح خارجی کیفیت داخل میں بھی اثرات مرتب کرتی ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہے، آرٹیفیشلی چہرے پر مسکراہٹ سجا لیں، تبسم کی کھلکھلاہٹ نظر آئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ مسکرائیں، آپ دیکھیں گے آپ کا وہ خارجی عمل، آپ کے جسم کا وہ عمل آپ کے دل کو بھی خوش کر دے گا۔
اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا، بہت تفصیل سے ہم نے کلام کیا تھا کہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو مسکرانے کی عادت بنا لیں. ہر وقت ایسا نہ ہو کہ چہرے پر ہر وقت 12 بجے ہوئے ہو. ہاں مسکرائیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کا اظہار تو کریں نا. جمعہ ہے نا، جمعہ کی رات ہے. آج کی اس رات میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو گلیوں اور بازاروں کی زینت بنے ہوئے پبوں اور کلبوں کی زینت بن کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ نے اپنے گھر کی زینت بنایا ہے تو مسکرائیں. دل خوش نہیں ہے پھر بھی مسکرائیں. یہ مسکراہٹ آپ کے دل کو خوش کر دے گی. ہاں اس پر ہم نے بہت تفصیل سے کلام کیا تھا اور اس کو سائنٹیفکلی بھی ہم نے بڑی تفصیل سے ثابت کیا تھا کہ امریکن کینزس یونیورسٹی امریکہ میں ہے، اس میں انہوں نے سائیکولوجیکل سائنس کے ماہرین نے ایک اسٹڈی کی تھی اور اس اسٹڈی میں صرف اس چیز کو دیکھا تھا کہ انسان کی داخلی کیفیات جس طرح خارج میں اثرات مرتب کرتی ہیں، کیا خارجی کیفیات داخل میں بھی اثرات مرتب کرتی ہیں یا نہیں. اور انہوں نے دیکھا تھا انسانوں کو، کچھ لوگوں کو بٹھا کر مسکرانے پر مجبور کیا تھا کہ تم مسکراؤ، اور دیکھا تھا کہ اس مسکراہٹ کے ذریعے انسان کا سٹریس دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پھر ایک مڈ ویسٹرن یونیورسٹی ہے، وہاں پر 169 لوگوں کو 169 پارٹیسپینٹس کو بٹھایا گیا تھا اور ان کے منہ میں چاپ سٹکس ڈالے گئے تھے جو مصنوعی طور پر ان کے فیشل مسلز کو انگیج کرتے تھے اور مصنوعی طور پر انہیں مسکرانے پر مجبور کرتے تھے. وہ مسکرا رہے ہیں اور پھر ان کے ہارٹ ریٹس اور سٹریس لیولز کو مانیٹر کیا گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ جس طرح جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی انسان کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہے، عین اسی طرح کیا مسکراہٹ انسان کو خوش بھی کر دیتی ہے. اور یہ حیرت انگیز نتیجہ اخذ کیا تھا اس اسٹڈی کے ذریعے. یہ ڈسکوری کی تھی کہ جس طرح انسان کا باطن خوش ہوتا ہے تو انسان کو مسکرانے، کہا لگانے، ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے، عین اسی طرح جب انسان آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر بھی مسکراتا ہے تو وہ مسکراہٹ انسان کے باطن کو بھی خوش کر دیتی ہے. اس پر ہم نے بہت تفصیل سے کلام کیا تھا. تو محترم احبت، جس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے جب میں اندر سے خوش نہیں ہوں تو میں مسکراؤں کیوں؟ بھائی اندر سے خوش نہیں ہوں، جب دل میں خوشی نہیں ہے تو مسکرانے کا کیا فائدہ؟ تو اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جب میری روح کی یہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ میں عبادت کروں تو عبادت کا کیا فائدہ؟ اب بات سمجھ گئے نا؟ بھائی اندر دل میں کوئی غم ہی نہیں ہے تو رونے کا کیا فائدہ؟ بھائی روؤں گا تو تب جب دل میں غم کی کیفیت ہے، جب داخلی کیفیت ہی ایسی نہیں ہے تو خارج میں ظہور کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے جس طرح داخلی کیفیت خارج میں اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح خارجی کیفیت جسم کا عمل داخل میں بھی اثرات مرتب کرتا ہے. جس طرح خوشی انسان کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہے، اسی طرح مسکرانا انسان کو خوش کر دیتا ہے. عین اسی طرح جس طرح انسان کی داخلی کیفیت، روح جھکی ہوئی ہے، روح گری ہوئی ہے اللہ کی بلند و بالا شانوں کے سامنے، تو وہ جھکی ہوئی روح انسان کو رکوع اور سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن اگر کسی کی روح کی یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ خارجی کیفیت اس کی روح کو بھی جھکا دے گی، روح کو بھی سکون مل جائے گا، روح کو بھی یہ کیفیت مل جائے گی. اب اس حوالے سے اچھا کچھ لوگوں کا ذہن یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو اس پر ہم مزید کچھ کلام کریں گے، حج کے حوالے سے کلام کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں حج پر جانے کا جی نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا، کیوں جاؤں بھائی جب دل ہی تیار نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا I'm not ready for توبہ. ہاں اکثر نوجوان کہتے ہیں I'm not ready for حج. بھائی یہ نہ کہا کرو کہ میں حج کے لیے تیار نہیں ہوں، توبہ کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ حج ہی ہے جو انسان کو تیار کر دیتا ہے، یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو تیار کر دیتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے I'm not ready for توبہ، I'm not ready for repentance. ہاں جب وقت آئے گا تو اس وقت توبہ کروں گا، ایسا نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو اس وقت حج کروں گا. یہ فرض ہے، فرض ادا کرنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. لیکن محترمہ احبہ، اچھا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عبادت کے مختلف تصورات کے حوالے سے لوگ مختلف قسموں میں منقسم ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت سے کیا غرض، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، جب قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے کیا ہوگا. بھائی ہمیں عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ روح جھکتی ہے نہ جسم جھکتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں، یہ ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کلمہ پڑھیں بھی تو ایسے لوگوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہو جایا کرتے ہیں. اگر ایسے کلمات کہتے رہیں، بار بار ایسے کلمات کہتے رہیں، یعنی بار بار ایسے کلمات کہنے سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں
کہ جو یہی کہتے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت، نہ ہماری روح کچھ محسوس کرتی ہے نہ ہمارا جسم کچھ محسوس کرتا ہے. یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک گروپ ہے لوگوں کا، ایک سوچ ہے لوگوں کی علیہ باللہ. اللہ عز و جل ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے، اور جن کی ایسی سوچ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ایک یہ طبقہ. دوسرا وہ طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نماز تو پڑھتا ہوں، عبادت تو کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، لیکن یہ روحانیت کے تصورات کو میں نہیں مانتا. روحانی کیفیت کیا ہے، یہ رقت کیا ہے، یہ وجدانی کیفیات کیا ہے، ہم ان کو نہیں مانتے. روح کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. دیکھو میں 40-50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، ایک مدت سے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میری روحانی کیفیت کوئی نہیں بنتی. تو اس بنیاد پر وہ روحانی کیفیات کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم روحانی کیفیات کو مانتے ہی نہیں. یہ روحانی کیفیات کیا ہیں بھائی؟ وہ اس روحانی کیفیت کے تصور کا انکار کر دیتے ہیں. چونکہ انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، ان کے لیے ضروری ہے، ایسے لوگوں کے لیے، کہ وہ ہمارے میٹا فزکس آف صلاح کے لیکچر سنیں، کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو روح کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے. بھائی اگر آپ اندھے ہیں تو اندھے ہونے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ سورج ہے ہی نہیں. بھائی ہمیں نظر نہیں آتا، آنکھ کا علاج کرو، سورج تو ہے، ساری دنیا کو نظر آتا ہے، تمہیں نہیں نظر آتا تو تم اندھے ہو، اپنی آنکھ کا علاج کرو، یہ نہ کہو کہ سورج ہی نہیں ہے. یعنی روحانی کیفیات ہوتی ہیں، جسم کی کیفیات بھی ہیں، روح کی کیفیات بھی ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی روحانی کیفیات نہیں ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو یاد ہے وہ روایت، ایک شخص 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، تو نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم روح کو انگیج کرنے کے پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں کہ روح کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو اس بنیاد پر کہتا ہے روحانی کیفیت کچھ بھی نہیں ہوتی. بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے محسوس نہیں ہوتی، میں ایک عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں. ہم ان روحانی کیفیات کو مانتے نہیں. ہوتے پرہیزگار ہیں، پرہیزگار بہی مانا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روحانی کیفیات کے منکر ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کیفیات کا انکار کر رہے ہیں تو ابتدا سے انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا. اب جب وہ دروازہ ہی بند کر دیا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہیں پھر وہ کیفیات ملتی بھی نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دل کو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کسی اللہ والے کے دل کے قریب کر دیں. جب وہ اپنے ایسے دل کو اللہ والے کے پیارے دل کے قریب کر لیں گے تو ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی. لیکن اس کے لیے تکبر، نخوت اور رعونت کے بتوں کو پاش کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی بارگاہ میں جھکنا آسان نہیں ہے، اور جب جھک کے انسان اپنا دل کسی کو دے دیتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. کیونکہ بڑے بڑے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں نا. وہ جب سینے سے سینہ ملتا ہے، سینہ مل ہی نہیں پاتا کیونکہ پیٹ راستے میں آ جاتا ہے. ہاں، لالچ راستے میں آ جاتا ہے، وہ لالچ رکاوٹ بن جاتا ہے، دلوں کو ملنے نہیں دیتا. لیکن جو دل کو ملا دیتا ہے، ہاں، راز دل سے نہیں واقف دل ناداں میرا، تیرے عرفاں سے بھی دشوار ہے عرفاں میرا. دل کے راز، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے. دل کی کیفیات پر انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی بہت تفصیل سے ہم کلام کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. تو میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلا طبقہ وہ ہے جو نہ عبادت کرتا ہے، نہ جسم کے جھکنے کو مانتا ہے، نہ روح کے جھکنے کو مانتا ہے. دوسرا وہ ہے، وہ کہتا ہے ہمارا جسم تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، روحانی کیفیات کا وہ انکار کرتے ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہماری روح پہلے سے پہنچی ہوئی ہے. یہ وہ تیسرا طبقہ ہے. ہمارے پیر صاحب وہ تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی، انہیں نماز کی کیا ضرورت؟ جب ان کی روح پہنچی ہوئی ہے تو جسم کو جھکانے کی کیا ضرورت؟ ان پر ایسی روحانی کیفیات طاری ہو چکی ہیں، روحانی طور پر وہ ایسے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتے، نہ بھی پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی روح پہنچی ہوئی ہے. روح کہیں پہنچ چکی ہے. بھائی کہاں پہنچ چکی ہے؟ یہ تو بتاؤ کہاں پہنچ چکی ہے. کہ وہ کہتے ہیں ان کی باطنی کیفیات ایسی بن چکی ہیں. یاد رکھیے جب انسان کی باطنی کیفیت بن جاتی ہے اور وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو وہ خارج میں ظہور کی صورت اختیار کرتی ہے. انٹرنل فیلنگز ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن چاہتی ہیں. اگر باطنی کیفیت درجہ کمال تک پہنچی ہے تو وہ خارج میں ظہور پذیر ہوگی. اگر آپ کا دیکھیں دل خوش ہے نا تو چہرے پر 12 نہیں بجے ہوں گے، آپ مسکرا رہے ہوں گے. باطن خوش ہے تو آپ کسی کو گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے، آپ کسی سے غصہ نہیں کر رہے ہوں گے، جھگڑے نہیں کر رہے ہوں گے. اور اگر جھگڑے کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں،
اور پھر کہیں کہ وہ فلاں صاحب بھائی خوش ہیں، باطن خوش ہے، ظاہر کی کوئی پرواہ نہیں. بھائی اگر باطن خوش ہے تو باطنی خوشی، داخلی خوشی خارج میں ظہور دکھاتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اگر ان کی روح جھکی ہوئی ہے اور ان کی یہ کیفیت درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے تو وہ روح کا جھکنا اور روح کی یہ باطنی کیفیت اگر درجہ کمال تک پہنچی ہے تو وہ خارج میں ظاہر ہوگی. اور اگر وہ خارج میں نماز کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، تقویٰ کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوئی، وہ کہیں اور پہنچی ہوئی ہے، وہ شیطان کے تلوے چاٹ رہی ہے، وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے. اور یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روح پہنچی ہوئی ہے. بھائی کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی نہ. اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے تو پھر وہ ظہور کے راستے اختیار کرے گی. تو یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. پہلا وہ طبقہ ہے جو نہ روح کو جگاتے ہیں نہ جسم کو جگاتے ہیں، مست لوگ ہیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، قبر میں دیکھ لیں گے. یہ محروم لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جسم سے عبادت کرتے ہیں، روح کے تصور کو ہی نہیں مانتے، روحانی کیفیات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں. تیسرا وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ روح پہنچی ہوئی ہے اور وہ عبادت نہیں کرتے. چوتھا وہ طبقہ ہے جو اپنی روح کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، روحانی کیفیات بھی حاصل کرتے ہیں اور خارج میں ان روحانی کیفیات کا ظہور بھی ہوتا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی کیفیات ہیں. اچھا ایک اور کیفیت بھی ہے، یہ بڑا ڈیلیکٹ ایشو ہے، بڑا ڈیلیکٹ ایشو ہے. اس پر میں نے بہت غور کیا اور بہت غور کے بعد یہ مثال میرے ذہن میں آئی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ پانچویں قسم آپ کہہ سکتے ہیں، یہ مجذوبوں کی قسم ہوتی ہے، دیوانوں کی قسم، مجاذیب کی قسم، جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں، اللہ کی محبت میں گویا کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں پر، اس پر میں نے ماضی میں بھی کلام کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، کہ ان پر پھر قلم اٹھا دی جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں اپنی روح کو اس قدر جھکا دیتے ہیں، ان کی باطنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت میں یوں محو و مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے عقل پر قابو نہیں پا سکتے، دیوانے ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی کیفیت بدلتی ہے جب وہ دیوانے ہو گئے ہیں، اللہ کی محبت میں ایسے مجذوب ہو چکے ہیں، اللہ کے پیار میں جذب کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ انہیں اپنی زندگی اور دنیا کے معاملات کی ہوش ہی نہیں رہتی. اگر وہ ظاہر میں عمل کے ساتھ عبادت نہیں کرتے تو ان پر شریعت مطہرہ کا حکم نہیں لگتا، ان پر پھر فتویٰ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عقل کو اللہ کی محبت میں کھو بیٹھے ہیں. یہ ان کی ایک کیفیت ہے. گویا کہ دیکھیے، جس طرح دنیا کے حوالے سے ایک انسان پاگل ہے تو کیا پاگل پر نماز فرض ہے؟ وہ بے ہوش ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور ان کی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب یہ کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے اس پر اس وقت شریعت مطہرہ کا حکم نہیں لگتا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہے. اچھا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر سب پہنچے ہوئے ہیں. ہاں، ان پر یہ کیفیت یوں ہوتی ہے کہ پھر انہیں دنیا کی خبر نہیں رہتی. یہ نہیں کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ کہتے ہیں اب پہنچ چکے ہیں، اور جب مرید شیرنی تقسیم کر رہے ہوں تو نوٹ ٹھیک ٹھاک گن رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں پکے ہیں، دنیا کے معاملات میں پکے ہیں، کھانے میں پکے، ہر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن کیا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے، جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یار لوگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ مجذوب نہیں ہے، یہ جذب کی وہ کیفیت ہے کہ انسان دنیا کو بھی بھول جاتا ہے. ہمیں یاد ہے، ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب جامی اور دیگر ساتھی، ہم آج سے غالباً 10 سال پہلے ایک سفر پر تھے، راستے میں رکے تو ایک پیر صاحب کی ایک محفل تھی، بہت بڑی نشست تھی. عصر کی نماز کا وقت ہوا تو کچھ مرید، اقبال کہتا ہے مرید تو نماز پڑھتے ہیں، پیر لوگ نہیں پڑھتے. ہاں، تو وہ کیا ہوا کہ مرید نماز پڑھ رہے ہیں، پیر صاحب نہیں پڑھ رہے. بھائی ہم نے سوال کیا کہ پیر صاحب کیوں نہیں نماز ادا؟ کہہ رہے ہیں یہ روحانی طور پر مدینہ المنورہ میں نماز ادا کرتے ہیں، روح ان کی مدینہ المنورہ میں پہنچی ہوئی ہے. ہم نے کہا بھائی واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا تصور ہے؟ تو تھوڑی دیر ہم نے انتظار کیا.
جب لنگر کھانے کا وقت آیا تو بریانی سامنے ہے، تو ہم نے کہا بھائی یہ لنگر بھی پھر مدینہ شریف میں کیوں نہیں کھاتے؟ جب کھانے کا وقت ہو تو اس وقت جسم کے تقاضے ہیں، اور جب عبادت کا وقت ہو اس وقت روح مدینہ المنورہ میں پہنچی اور وہاں عبادت کر رہی ہے۔ تو محترم اس کو میں مزید کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو جذب کی کیفیت ہے اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص مجذوب ہے، دنیا کے حوالے سے کسی حوالے سے مجذوب نہیں ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ مجذوب ہو گیا ہے، اس کی ایک روحانی کیفیت بن چکی ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، علیاذ باللہ روزہ فرض نہیں ہے، عبادت فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، اسی حج کی کیا ضرورت بھائی؟ اس کے دل کے اندر کعبۃ اللہ ہے اور اسی دل کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے اسی کے گرد یہ طواف کر رہا ہے، اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ علیاذ باللہ، علیاذ باللہ۔ اچھا، اس کیفیت کو مزید واضح کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا میں نے کہا نا ابھی، میں نے کہا کہ جب باطن میں خوشی کی کیفیت ہے تو وہ خارج میں ظہور کے راستے اختیار کرتی ہے، اور خوشی کی علامت ایکسٹرنلی کیا ہے؟ مسکرانا ہے، اسمائل کرنا ہے، کہکہے لگانا ہے، ہنسنا ہے۔ جس پر انسان خوش ہو جائے اسے پھر تحفے دیتا ہے، اسے سینے سے لگا لیتا ہے، یہی خوشی کی علامت ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو کسی پر پیار آ جائے اور آپ اس کی پٹائی شروع کر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان مجذوب ہو جائے، جب انسان کی کیفیت ایسی بن جائے، انٹرنل کیفیت ایسی بن جائے، جب وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو خارج میں ظہور کے راستے اختیار کرتی ہے۔ لیکن جب تمام حدود سے تجاوز کر جائے تو کبھی کبھی جو داخلی کیفیت کی علامت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کے الٹ، اس کی ضد میں، اس کے عکس میں جو علامت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے بھائی، یہ کیسی بات کر دی، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو داخلی کیفیت ہے جو خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو جو اصل علامت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کی ضد میں جو علامت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں، اور بہت غور کرنے کے بعد یہ مثال میرے ذہن میں آئی ہے۔ دیکھیے، خوشی کی علامت خارج میں کیا ہے؟ پھر پوچھتا ہوں، ہاں مسکرانا ہے، ہنسنا ہے، یہ خوشی کی علامت ہے نا۔ غم کی علامت خارج میں کیا ہے؟ اداس رہنا، رونا۔ اداسی اندرونی کیفیت ہے، ظاہر میں خارج ہوتی ہے رونے کی صورت میں۔ یہ غم کی خارج میں علامت ہے۔ تو خوشی کی علامت کیا ہے؟ مسکرانا۔ غم کی علامت کیا ہے؟ رونا۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا انسان جب خوش ہوتا ہے اگر اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے کچھ دیر کے لیے کرے گا، لیکن جب وہ خوشی درجہ کمال تک پہنچے گی تو انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دے گی، انسان مسکرائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کی خوشی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ خوشی اسے رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ میں خوش ہوں اس لیے رو رہا ہوں، میں خوش ہوں کہا اسے خوشی کے آنسو کہتے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خوشی کے آنسو۔ وہ اس قدر خوش ہے، بے حد خوش ہے، اور اس کی یہ بے حد خوشی اسے رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب رونا غم کی علامت ہے لیکن خوشی کی علامت بن جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیں، غم کی علامت کیا ہے؟ رونا۔ لیکن جب غم کسی حد تک ہو، جب درجہ کمال تک پہنچتا ہے تو انسان کے آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب غم تمام حدود سے تجاوز کر جائے، جب غم تمام حدود سے تجاوز کر جائے تو انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، رو رو کر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کسی پاگل خانے میں جائیں، لوگ کہے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا پاگل خانے میں، کسی پاگل خانے میں جائیں تو پاگل لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوش ہیں اس لیے ہنس رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا خوش ہیں اس لیے ہنس رہے ہیں؟ بھائی اگر آپ کسی پاگل کو ہنستے ہوئے دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ صاحب بہت خوش ہیں جناب۔ بھائی وہ غمگین تھا، اس کا غم بے حد ہو گیا، جب درجہ کمال تک پہنچا وہ روتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا غم جب تمام حدود سے تجاوز کر گیا وہ پاگل ہو گیا۔ جب پاگل ہو گیا تو جو غم کی علامت ہے وہ بدل گئی، جو خوشی کی علامت ہے وہ غم کی علامت بن گئی۔
یہی ایک کیفیت مجذوب لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ داخل میں کیفیات ہیں لیکن خارج میں ظاہر نہ ہوں، ان کی ضد بھی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں حقیقتاً دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن ہر بندہ دور حاضر میں فلاں شیخ صاحب وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، بھائی اگر پہنچے ہوئے ہیں تو اگر وہ شیطان کے تلوے نہیں چاٹ رہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو وہ عبادت کریں گے۔ یعنی عبادت گزار لوگوں کی یہ 4-5 قسمیں عبادت کے تصورات کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہ 4-5 قسمیں آپ یاد کر لیں۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی میری روح کچھ محسوس نہیں کر رہی تو میں عبادت کیوں کروں، میں حج کیوں کروں، میں مکہ المکرمہ کا سفر کیوں کروں، میں صفا اور مروہ کے مابین سعی کیوں کروں، میں عبادت کیوں کروں، روح کچھ محسوس نہیں کر رہی۔ تو اس پر سائنٹیفکلی تو ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس طرح باطنی کیفیت خارج پر ظہور پذیر ہوتی ہے، خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اسی طرح خارجی کیفیات داخل میں بھی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے بھائی نہیں ہم نہیں مانتے، ہم سائنس کی باتوں کو نہیں مانتے، کچھ قرآن اور سنت سے ثابت کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ماضی میں بھی کلام ہو چکا کہ دعا کے آداب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رونے کی کوشش کرو، رو رو کر دعا کرو، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی نقل کرو۔ اب کوئی کہے نہیں میں کیوں رونے والا منہ بنا لوں، بھائی میں کیوں رونے والا منہ بنا لوں، میں کیوں رونے والے، یہ تو نفاق ہے، یہ تو ہپوکریسی ہے، بھائی دل میں کوئی کیفیت ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی طرح منہ بنا لو۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان رونے والوں کی نقل کرتا ہے، چہرہ اس طرح بنا لیتا ہے، تو یہی وہ خارجی کیفیت ہے جو رفتہ رفتہ انسان کی باطنی کیفیت کو بدل دیتی ہے اور دل میں رقت پیدا کر دیتی ہے، کیفیت بدلتی ہے۔ اسی طرح اگر عبادت کا جی نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا، پھر بھی نماز پڑھتے رہو۔ اور ہمارے میٹا فزکس آف حج اور میٹا فزکس آف صلاح، یہ ہمارے انگلش کے لیکچرز ہیں، ابھی جاری ہیں، ARYQ TV پر ابھی نشر ہو رہے ہیں، ہر پیر کو، ہر سوموار کو اور ہر منگل کو یہ انگلش کے لیکچرز نشر ہو رہے ہیں کہ اپنی روح کو عبادت میں انگیج کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ عبادت کرتے رہیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ روح میں بھی وہ کیفیات پیدا ہو جائیں گے۔ محترم احبہ، ہم نے ماضی میں اس پر کلام کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ حج کی آیہ نمبر 27 ہے۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کرو، اور حج کرنے والوں کے لیے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا جب لوگ حج کریں گے تو حج کے منافع، حج کے فوائد کو دیکھیں گے، حج کے منافع کے مقام پر حاضر ہو جاؤ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے حج کے منافع کے مقام پر حاضر ہو جاؤ، جاؤ وہاں پر جا کر دیکھو کہ حج کا فائدہ کیا ہے، حج میں کیا کیا فوائد ہیں۔ تو محترم احبہ، حج کے بنیادی طور پر بہت تحقیق کے بعد ہم نے جو نچوڑ نکال کر وہ جو جوس ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ 10 بنیادی فوائد ہیں، 10 بنیادی فوائد ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان 10 فوائد میں سے چند پر کلام کریں گے، اور نیکسٹ ویک ہم ان 10 منافع اور فوائد کو پھر شریعت مطہرہ کے 5 ضروری مقاصد میں داخل کریں گے۔ یہ جو 10 فوائد ہیں حج کے، ان 10 فوائد میں ان کی پھر ہزاروں اجزاء ہیں، سینکڑوں اجزاء ہیں، ہر فائدے میں سینکڑوں فوائد ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گویا کہ یہ 10 منافع اور فوائد ان 5 مقاصد میں یوں داخل ہو جائیں گے جس طرح سمندر کوزے میں
محترم احبہ، ہم نے ماضی میں اس پر کلام کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ حج کی آیہ نمبر 27 ہے۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کرو، اور حج کرنے والوں کے لیے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا جب لوگ حج کریں گے تو حج کے منافع، حج کے فوائد کو دیکھیں گے، حج کے منافع کے مقام پر حاضر ہو جاؤ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے حج کے منافع کے مقام پر حاضر ہو جاؤ، جاؤ وہاں پر جا کر دیکھو کہ حج کا فائدہ کیا ہے، حج میں کیا کیا فوائد ہیں۔ تو محترم احبہ، حج کے بنیادی طور پر بہت تحقیق کے بعد ہم نے جو نچوڑ نکال کر وہ جو جوس ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ 10 بنیادی فوائد ہیں، 10 بنیادی فوائد ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان 10 فوائد میں سے چند پر کلام کریں گے، اور نیکسٹ ویک ہم ان 10 منافع اور فوائد کو پھر شریعت مطہرہ کے 5 ضروری مقاصد میں داخل کریں گے۔ یہ جو 10 فوائد ہیں حج کے، ان 10 فوائد میں ان کی سینکڑوں اجزاء ہیں، ہر فائدے میں سینکڑوں فوائد ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گویا کہ یہ 10 منافع اور فوائد ان 5 مقاصد میں یوں داخل ہو جائیں گے جس طرح سمندر کوزے میں جمع۔ اور اس پر بہت تحقیق کی گئی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم جو بھی بیان کر رہے ہیں اصول کے دائرے میں رہ کر بیان کر رہے ہیں، قانون میں رہ کر بیان۔ اس لیے میں نے کہا تھا فلسفہ احکام پر کلام کرنے کے لیے فقط حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس پر ہم نے بہت ساری کتابیں، بے شمار فقہا، محققین اور اکابر علماء، امام الحرمین امام الجوینی کی البرہان، امام شاطبی، امام عز الدین عبد السلام، امام عامدی، امام غزالی، ان تمام اکابرین امت کی کتابوں کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو محترم احبہ، آئیے غور کیجیے حج کے 10 بنیادی فوائد کیا ہیں، ان کو آپ پہلے لکھ لیں، پھر چند پر میں کلام کرتا ہوں۔ حج کے 10 منافع اور فوائد۔ اچھا، یہ جو 10 فوائد ہیں یہ جنرل فوائد ہیں، نیکسٹ ویک آپ کو ہم بتائیں گے کہ ان 10 کو مقاصد شرعیہ، 5 مقاصد شرعیہ میں کیسے داخل کیا جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا فائدہ حج کا، حج کے ذریعے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حج کے ذریعے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان حج پر جاتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، to gain the pleasure of Allah Jalla wa'ala. So a Haji, what is his ultimate goal? To gain the pleasure of Allah Jalla wa'ala. He offers Hajj, he performs Hajj to gain the nearness of Allah Jalla wa'ala, to please Allah Jalla wa'ala. یہ حج کا بنیادی مقصد ہے، پہلا مقصد، پہلا فائدہ حج کا ہے کہ جب انسان حج کرے تو اسے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ دوسرا، حج مسلمانان عالم کا عالمی اجتماع ہے جس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے اور پورے سال کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج از این انٹرنیشنل کنونشن، اٹ از این انٹرنیشنل اسمبلی آف مسلمس۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمانان عالم کے اس عالمی اجتماع میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے اور پورے سال کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ان باتوں پر کلام کروں گا، وہ کام جو حج میں ہونا چاہیے، وہ جو ہو رہا ہے اس پر ہم نہیں کلام کرتے، جو ہو رہا ہے اس پر ہم نہیں کلام کر رہے، جو ہونا چاہیے اس پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ میں اس پر نہیں کلام کر رہا جو ہو رہا ہے، جو امیر حج کا منصب ہے، جو اسے کرنا چاہیے، اس پر کلام کر رہا ہوں۔ کیا ہونا چاہیے؟ حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دوسرا مقصد تھا۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ حج کے ذریعے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ حج مسلمانان عالم کا عالمی اجتماع ہے جس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے اور پورے سال کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ حج کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ حج عالم اسلام کا بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے۔ عالم اسلام کا انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جو عالم اسلام کی اکانومی، عالم اسلام کی معیشت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حج عالم اسلام کا بین الاقوامی انٹرنیشنل تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جس کے ذریعے عالم اسلام کی معیشت میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ حج کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ حج عالم اسلام کے اکابر علماء، سائنسدانوں، مفکرین
اور دانشوروں کی ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توجہ کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ حج کے فوائد ہیں۔ مسلم سائنٹسٹ کی وہاں ملاقات ہوتی ہے، مسلم مفکرین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پورے عالم اسلام کے اکابر علماء کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس پر میں کلام کروں گا۔ حج عالم اسلام کے اکابر علماء، سائنسدانوں، مفکرین اور دانشوروں کی ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ حج کا چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ، حج سفر آخرت کا تمثیلی عمل ہے۔ حج سفر آخرت کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان عملی زندگی میں آخرت کی تیاری کا جذبہ حاصل کرتا ہے۔ ایک تمثیلی، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے آخرت کے سفر کا۔ حج ریمائنڈز یو آف دا ہیئر آفٹر۔ جو آپ کا کفن ہے اس کو آپ یاد کرتے ہیں حج کی چادروں کے ذریعے، اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ حج ریمائنڈز یو آف یور ڈیتھ، حج ریمائنڈز یو آف یوم المحشر، حج ریمائنڈز یو آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ حج کا پانچواں فائدہ ہے۔ حج سفر آخرت کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان عملی زندگی میں آخرت کی تیاری کا جذبہ حاصل کرتا ہے۔ حج کا چھٹا فائدہ کیا ہے؟ 5 لکھ چکے آپ، 5 فوائد سب نے لکھ لیے نا؟ سب نے لکھ لیے 5 فوائد۔ چھٹا فائدہ حج کا کیا ہے؟ حج شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل ہے۔ حج کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان عملی زندگی میں شیطان کے خلاف جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ حج is a battle against Satan. It's a battle against Satan. It's a war against Satan. It's a symbolic expression of war against Satan. And we see that it's happening tonight as well. A lot of people, a lot of young people who came here, before coming here, they were planning that we will go out of this markaz and we will go clubbing. We will commit haram. But tonight when they came here, they understood this beautiful point of Islam, that tonight is such an important night that you can make Jannah for yourself. You can make a place in Jannah and you can make a place in hellfire. Because the one who disrespects this night will enter hellfire. By committing sins, by looking at haram, by listening to haram. And every moment of this night is precious. Every moment of this night is important. Every moment. And we are seeing here in this gathering, this is why I said, go home and ask your parents to permit you. If they give you permission to go in the house of Allah, spend your entire night in the house of Allah Jalla wa Ala. Stay here with the brothers. Inshallah, we will spend all night here. We will remain in the markaz tonight. If your parents do not permit you, if they do not give you permission, then stay at home because Satan is waiting outside. Satan is waiting outside. And remember, people who are performing Hajj, they are in war against Satan also. And here, alhamdulillah, we are sitting here following the footsteps of the Hujjaj. We are in a battle against Satan, in a war against Satan. حج کا یہ فائدہ ہے، اس پر ہم آگے پھر تفصیل سے کلام کریں گے۔ محترمہ احبہ، حج کا 7واں فائدہ کیا ہے؟ 6 فوائد بیان کیے۔ حج کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ حج عالم ارواح سے لے کر آخرت تک کے سفر کے 5 مراحل کا تمثیلی عمل ہے جو انسان کو اس کی حقیقی روحانی سفر کی یاد دلاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے 5 مراحل ہیں، 5 سٹیجز ہیں۔ وہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں ہماری زندگی کے 5 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پہلے عالم ارواح، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں سے اس دنیا میں، پھر قبر میں، پھر آخرت کا سفر۔ یہ 5 مراحل ہیں ہماری زندگی کے۔ حج کے مناسک ہمیں ان 5 مراحل کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ 5 مراحل ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ حج میں روح کو انگیج کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ انسان ان 5 مراحل کو یاد کرتا رہے۔ نمبر 8، حج مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو تکبر، نخوت اور انانیت کے بتوں کو توڑ کر انسان کو عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، ایکوالٹی کا درس دیتا ہے۔ حج کا 9واں فائدہ کیا ہے؟ حج میں جانور کی قربانی اللہ کے لیے خواہشات کی قربانی کا تمثیلی عمل ہے۔ جب انسان کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہ جانور کو نہیں قربان کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں، ہے اللہ اگر تیرا حکم ہوگا اولاد کو قربان کروں گا، ہے اللہ اگر تیرا حکم ہوگا تو تمام خواہشات کو قربان کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر رہا ہے۔ جب وہ چھری پھر رہی ہے تو وہ اس دمبے کی گردن پر نہیں پھر رہی، وہ آپ کی خواہشات پر پھر رہی ہے۔
انسان اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں میں اپنی تمام خواہشات کو تیرے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حج کیا ہے؟ حج میں جانور کی قربانی اللہ کے لیے خواہشات کی قربانی کا تمثیلی عمل ہے جو انسان کو اللہ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور عقل کو قربان کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات پر۔ جان، مقاصد شریعہ یاد ہیں آپ کو؟ مقاصد شریعہ یاد ہیں؟ ہاں، اب اس کو یاد کریں۔ حج کیا کر رہا ہے؟ حج آپ کو کس بات پر تیار کر رہا ہے؟ جب آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، تو یہ قربانی اس بات کا تمثیلی عمل ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے کہ ہے اللہ، ہم تیرے حکم پر اپنی جان، مال، اولاد اور عقل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حج کا فلسفہ ہے۔ حج کا 9th بینیفٹ اور حج کا 10th بینیفٹ کیا ہے؟ حج ہمیں ہمارے ماضی سے ملا دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے پیاروں کی یادگار منا کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حج connects us to our past. حج reminds us of سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حج reminds us of سیدنا اسماعیل علیہ السلام. Hajj teaches us that celebration and commemoration is a sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The entire journey of Hajj is a celebration. This waswasa, why do you celebrate Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wasallam? Why do you commemorate the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Hajj is a commemoration. Hajj is a celebration. We celebrate the sunnah of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. We celebrate the sunnah of Sayyidina Ismail alayhi salam. We celebrate the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And I will give you more dalail on this. And I will tell you that Hajj, the way Hajj is being celebrated annually in Makkah al-Mukarramah and Madinah al-Munawwarah for 1300 years, the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was celebrated in Makkah al-Mukarramah. Continuously, the lovers of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam were commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This march and procession that takes place in the streets, and people think, why is this happening here? Why is it not happening in Makkah? For 1300 years, people were celebrating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the streets of Makkah al-Mukarramah, in the streets of Madinah al-Munawwarah. If you need references, you come to me, I will give you the references. The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. حج ہمیں ہمارے ماضی سے ملا دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے پیاروں کی یادگار منا کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ حج کا ایک مقصد ہے، حج کا ایک فائدہ ہے۔ حج کے محترمہ احبہ، یہ 10 فوائد ہیں، 10 بنیادی فوائد۔ سب سے پہلا حج کا فائدہ کیا ہے؟ کہ حج کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حج ہمیں اللہ کی رضا عطا کرتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ یہ حج کا پہلا فائدہ ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا گوشت اور ان کی قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ تک نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی وہ خون پہنچتا ہے۔ خون بہہ جاتا ہے، گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی اگر کوئی حج کرے، بھائی میں نے اتنی قربانی دی، میں نے فلاں کام کیا، فلاں قربانیاں دی، یہ تکلیفیں دیکھی، میں نے یہ کیا، یہ اوراد پڑھے، یہ وظائف پڑھے، میں اب حاجی ہوں، الحاج ہوں۔ بھائی جو حج حاجی کہلوانے کے لیے کرے، جو حج پرہیزگار کہلوانے کے لیے کرے، نام کے لیے کرے، شہرت کے لیے کرے، تو وہ حج برباد ہو جاتا ہے، اس کے فیوز و برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، نیت کی پاکی کے اس کے ساتھ کرو۔ تو حج کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے حج کے ذریعے۔ یہ حج کا پہلا بنیادی فائدہ ہے۔ حج کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حج عالم اسلام کا، مسلمانان عالم کا عالمی اجتماع ہے، جس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے اور پورے سال کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ محترمہ احبہ، یاد رکھیے، ہم یہاں پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو کسی ایک مرکز میں، کسی ایک جگہ میں جمع کرنا تمام مسلمانوں کو مشکل ہوتا ہے، پرابلمز ہوتی ہیں۔
اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنایا ہے، مثابہ بنایا ہے، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک نیچرل بات ہے کہ انسان کا دل اللہ کے گھر کی طرف مائل رہتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ جمع کریں لوگوں کو، لوگ جمع نہیں ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا مشکل ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں بھائی، مسلکی اختلافات ہیں، میں فلاں مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، فلاں جگہ عبادت نہیں کرتا، لوگوں سے جھگڑے ہیں، میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، تیرا تعلق فلاں قوم سے ہے، وہاں اکثریت اس مسجد میں فلاں قوم اور فلاں برادری کے لوگوں کی ہے، میں اس مسجد میں نہیں جاتا۔ اس قسم کے بے شمار اختلافات کی وجہ سے ہم ایک جگہ میں جمع نہیں ہوتے، لیکن مکہ المکرمہ میں سارے جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ سے ہمارا دل کا تعلق ہے، ہمارا دل کعبۃ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کیسے مائل ہوتا ہے؟ دیکھیے کبھی آپ نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم طواف کعبہ کرتے ہیں تو کس طرح طواف کعبہ کرتے ہیں؟ جب کعبۃ اللہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے تو یوں بائیں جانب سے کیا جاتا ہے، یعنی اینٹی کلاک وائز آپ طواف کرتے ہیں۔ اس طرح طواف نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی بائیں جانب سے طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ جب حجر اسود سے آپ طواف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، طواف کے لیے چلتے ہیں، تو اینٹی کلاک وائز آپ کیوں چلتے ہیں؟ اب دیکھیں قدرت کے فطری مظاہر پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی، ایک بہت بڑی سکیل پر بھی اور چھوٹی سکیل پر بھی آپ دیکھیں، یہ ہمارا نظام شمسی ہے، یہ سولر سسٹم ہے، سورج کے گرد جو سیارے گردش کر رہے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز گردش کر رہے ہیں۔ ہاں اسی طرح آپ دیکھیں ایک اسمالر سکیل پر آپ دیکھ لیں کہ ایک ایٹم میں ایک نیوکلیس ہے، اس کے گرد جو الیکٹرانز گردش کرتے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز گردش کر رہے ہیں۔ وہ کیوں اس طرح گردش کر رہے ہیں؟ اچھا، حج میں کعبۃ اللہ کے گرد یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ان پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو تعلق الیکٹرانز کو ایٹم کے نیوکلیس سے ہے، یا جو تعلق ان سیاروں کو سورج سے ہے، وہی تعلق ہمارے دل کو کعبۃ اللہ سے ہے، وہی تعلق ہمارے دل کو کعبۃ اللہ سے ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اینٹی کلاک وائز طواف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس طرح طواف کرو گے تو چونکہ تمہارا دل تمہارے جسم کی بائیں جانب ہے، تمہارا دل کعبۃ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جب یوں طواف کرتے ہیں نا تو دل کعبۃ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو ہمارے دل کعبۃ اللہ کے قریب ہیں اور کعبۃ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اسی لیے تمام مسلمان کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اب جب تمام مسلمان اب دیکھیں وہاں جمع ہوتے ہیں تو عالم اسلام کے علماء کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تمام مسلم دنیا وہاں جمع ہو رہی ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس کی تفسیر کی روشنی میں بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ابراہیم آپ اذان دیں اور لوگ دبلی پتلی ٹانگوں والی اونٹنیوں پر بیٹھ کر بھی حج کے لیے آئیں گے، ہر قسم کی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اپاہج حضرت شقیق بلخی کے دور کا اپاہج اپنے جسم کو گھسیٹ کر مکہ المکرمہ جا رہا ہے۔ پوچھا کب سے سفر جاری ہے؟ کہا 10 سال ہو گئے، سمرقند سے آیا ہوں، ابھی تک حرم میں نہیں پہنچا۔ حیرت سے دیکھتے ہیں، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ دیکھ رہا ہوں تو اتنا کمزور ہے، اتنا بوڑھا ہے، اپاہج ہے، جسم کو گھسیٹ کے جا رہا ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے، درازی یہ سفر دیکھ رہا ہوں، تیری عمر دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ نہ دیکھ جا کون رہا ہے، یہ دیکھ لے جانے والا کون ہے، لے جانے والا کون ہے، یہ دیکھ۔ تو سفر پر لوگ اس طرح حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ لوگ کیوں اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ قافلے کیوں رواں دواں ہیں؟ یہ سفر کیوں جاری ہے؟ کیونکہ ہمارا دل کعبۃ اللہ کا قرب چاہتا ہے، ہمارے دل کو کعبۃ اللہ سے پیار ہے، کعبۃ اللہ سے محبت ہے۔ محترم احبہ، جب پوری دنیا کے ریپرزینٹیٹیوز 160 ممالک کے ریپرزینٹیٹیوز جب کعبۃ اللہ کے گرد طواف کے لیے جمع ہوتے ہیں، امیر حج کا یہ منصب ہے کہ وہ ان کو پورے سال کا لائے عمل دے، پورے سال کی پلاننگ دے۔ دیکھیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام میں محلے کی سطح پر جو روزانہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اسے نماز باجماعت کہتے ہیں۔ محلے کی سطح پر جو روزانہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز باجماعت۔ 5 وقت محلے کی سطح پر روزانہ مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ علاقے کی سطح پر جو مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا وہ اجتماع ہے جس میں ہر ہفتے مسلمان جمع ہوتے ہیں، یہ ہفتہ وار علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ اسی طرح شہر کی سطح پر، سٹی لیول پر مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے،
اس سالانہ اجتماع کو عیدین کا اجتماع کہتے ہیں. اس پر غور کریں آپ. عیدین کا اجتماع ہے. اور انٹرنیشنلی مسلم دنیا کا جو اجتماع ہے وہ حج کا اجتماع ہے. اور یہ امیر حج کا منصب ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری دنیا میں پورا سال اپنی ڈیلیگیشنز بھیجے, اپنے وفود بھیجے, اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجے اور تجزیہ کرے اور دیکھے کہ پورے مسلم دنیا میں مسلم دنیا کے مسائل کیا ہیں, مسلم دنیا کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں, کیا کیا پرابلمز ہیں, دنیا میں اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں, ان سازشوں کا توڑ کیا ہے. تجزیہ کرنے کے لیے اپنے وفود اور اپنی ڈیلیگیشنز کو پوری دنیا میں بھیجے. اور عرفہ میں, میدان عرفات میں جب سارے حاجی جمع ہوں تو امیر حج ان کے مسائل کا حل پیش کرے کہ ان کے مسائل کا حل کیا ہے, اور پورے سال کا لائے عمل دے کہ پورے سال آپ نے کیا کیا کرنا ہے, اور پھر ان کو تبلیغ کے طریقے بتائے, تبلیغ کے پریکٹیکل میتھڈز بتائے, ان کو میسج دے کہ جو دنیا یہاں پر نہیں آ سکی ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو. ہم حج پر جاتے ہیں نا تو ہم تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, لوگوں کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لیتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں بھئی حج پر ہم جاتے ہیں تو حج کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں, یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ میرے آقا کی سنت ہے, یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذوالحجہ کو یہ خطبہ فرمایا. اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو یہاں موجود ہیں وہ تبلیغ کریں اور اس میسج کو پہنچا دیں ان تک جو موجود نہیں ہیں. جو شاہد ہیں وہ غائب تک تبلیغ کریں. فَلْيُبَلِّغ, بلغ یبلغ تبلیغ, اسی کا مصدر ہے باب تفعیل کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا. لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کورس میں جو احبہ ہمارے ساتھ موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے تبلیغ کے متعلق کیا بیان کیا تھا؟ البلاغ المبین, کلیئرٹی ہو, اس میسج میں کلیئرٹی ہو, کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو. تو یہ امیر حج کا منصب ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جب لوگ جمع ہوں تو ان کو پورے سال کا لائے عمل دے کہ پورے سال آپ نے کیا کرنا ہے, پھر اس کا فالو اپ مکمل طور پر کیا جائے, پھر پروگریس رپورٹ لی جائے کہ کیا مسلمانوں نے اس کے حکم پر کس حد تک عمل کیا, اور دین اسلام کے جو درپیش مسائل ہیں پورے عالم میں ان کا حل کس حد تک پیش کیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور پھر آئندہ سال اسی طرح اپنے وفود اور ڈیلیگیشنز بھیجتا رہے. یہ حج کے مقاصد میں سے دوسرا اہم مقصد ہے جو ہم نے بیان کیا. محترم احبہ, آپ کو حیرت ہوگی اس گلوبلائزیشن کے دور میں, اس وقت آج ہم دیکھتے ہیں جب سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس کی اندھادھند تقلید کرنے والے لوگ, ہم آج اس دور میں جب ہر طرف الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, پھر بھی ہم اپنی مسلم دنیا سے منقطع ہیں, ہمارے روابط نہیں ہیں, ہم حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہیں, ہم نہیں جانتے مسلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو کچھ میڈیا ہمیں بتاتا ہے ہم اسی کی تقلید کرتے ہیں, لیکن جب حج کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں, مسلم دنیا سے ملاقات کرتے ہیں تو حقیقت حال سے آگاہی حاصل ہوتی ہے. تو حج کا یہ مقصد ہے کہ وہاں پر آپ جمع ہوں تو مسلمانوں کا یہ عالمی اجتماع ہے, اس میں امیر حج ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کے متعلق واضح اور کلیئر ہدایات دے. یہ حج کا دوسرا بنیادی فائدہ ہے. حج کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ حج عالم اسلام کا بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم ہے. حج عالم اسلام کا, مسلم دنیا کا انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جو عالم اسلام کی معیشت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. یاد رکھیں محترم احبہ, ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلم دنیا میں ہمارا شاندار ماضی اس کی بے شمار دلیلیں پیش کرتا ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ مسلم دنیا کے تمام تجار, مسلم دنیا کے تمام ٹریڈرز, تاجر, وہ کیا کرتے تھے؟ جب حج کے لیے جاتے تھے تو مسلم دنیا کی تمام مصنوعات اور پروڈکٹس مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے. دنیا بھر کی مصنوعات اور تجارتی مال مسلمان